بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 153 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآنی کا دوسرا اور تیسرا سبب جو جوہری سبب ہے وہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلا سبب ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیا تھا، آج کے سبق میں ہم دوسرا اور تیسرا جوہری سبب تفصیل سے پڑھیں گے۔ ومنها الإخبار عن القصص الماضية وأحكام الملل السابقة على وجه يصدق الكتب السابقة بدون تعلم من أحد، اور انہی میں سے یعنی وجوہ اعجاز میں سے ماضی کے قصے اور سابقہ ملتوں کے احکام بدون تعلم من احد، بغیر کسی سے پڑھے لکھے ان کی الاخبار خبر دینا ہے، علی وجہ اس طور پر کہ سابقہ کتب کی تصدیق ہو جائے۔ ومنها الاخبار بالقصص الماضیہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اعجاز قرآنی کے 5 اسباب کا ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے آج کے سبق میں ہم دوسرے اور تیسرے سبب کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلا سبب ان 5 اسباب میں سے گزشتہ سبق کے اندر گزر چکا ہے، آج ہم دوسرے اور تیسرے سبب کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومنها الاخبار، یہاں سے دوسرا سبب بیان کیا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل کتاب سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے، کبھی کسی فرد بشر سے کوئی کچھ نہیں سیکھا، کتب سماویہ کے علماء اور سماوی مذاہب کے دانشوروں کی صحبت سے ہمیشہ دور رہے، یعنی جن سے کچھ سیکھا جا سکتا تھا یا جن سے کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا، جن کی شاگردی اختیار کی جا سکتی تھی، کتب سماویہ کے جو علماء تھے یا سماوی مذاہب کے جو دانشور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ دور رہے، ان کی کبھی صحبت اختیار نہیں کی، کبھی ان کی شاگردی اختیار نہیں کی، ان اہل کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ الگ تھلگ رہے۔ اس کے باوجود گزشتہ اقوام کے مذہبی عقائد اور مسائل اور ان کے قصوں کا ایسا صحیح اور سچا تذکرہ جس کی روشنی میں کتب سماویہ کے گمشدہ حقائق دستیاب ہو جائیں، یقیناً اعجاز اور ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ یعنی جو ذریعہ تھا گزشتہ اقوام کے مذہبی عقائد اور مسائل کے معلوم ہونے کا اور ان کے قصوں کے معلوم ہونے کا، وہ اہل کتاب کے جو علماء تھے، کتب سماویہ کے جو علماء تھے اور جو ان مذاہب کے دانشور تھے، وہ ان سے ہی حاصل ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے دور رہے، ہمیشہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اقوام کے جو مذہبی عقائد اور مسائل تھے اور جو ان کے جو قصے تھے، ان کا جو صحیح اور سچا تذکرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ایسا تذکرہ کیا ہے جس کی روشنی میں جو کتب سماویہ کے حقائق تھے، کیونکہ ان کے اندر تحریف ہو چکی تھی، یہود و نصارہ نے ان میں تحریف کر دی تھی، جو ان کے گمشدہ حقائق تھے وہ دستیاب ہو جائیں، تو ایسا تبصرہ کرنا یقیناً یہ اعجاز ہے اور ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ ذرائع علم جو ہے وہ بظاہر 3 ہیں۔ نمبر 1 مشاہدہ، نمبر 2 مطالعہ، اور نمبر 3 مجالست۔ یا تو کوئی چیز مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے، یا پھر مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، یا پھر مجالست سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، کسی کے پاس بیٹھیں گے تو کسی بات کا پتہ چلے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی نفی فرمائی ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ شاہدین میں سے نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اسی طرح جو دوسرا ذریعہ ہے مطالعہ، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان۔
وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ کتاب کی تلاوت بھی نہیں کی. اور اسی طرح جو تیسرا ذریعہ ہے مجالست کا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نفی فرمائی ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، کہ آپ جو ہے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے اس سے واقف تھی، ہم نے آپ کی طرف غیب کی خبروں کی وحی کی. تو لہٰذا یہ اعجاز ہی ہے کہ اسباب علم جو تھے وہ مفقود تھے، ان کے مفقود ہونے کے باوجود جو ہے وہ علوم کا چشمہ صافی جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں ان کا چشمہ صافی جو ہے وہ جاری ہے اسباب علم کے مفقود ہونے کے باوجود. تو یہ اعجاز کی بات ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماضی کے جو قصے تھے یا جو ان کے احکام تھے سابقہ ملتوں کے، ان کی خبر دی ہے اور ایسا صحیح اور سچا تذکرہ کیا ہے کہ اس تذکرے کی روشنی میں جو کتب سماویہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی، ان کے جو گمشدہ حقائق ہیں وہ دستیاب ہو جائیں. تو یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کے لیے اعجاز کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْإِخْبَارُ بِالْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ فَكُلَّمَا وُجِدَ شَيْءٌ مِّنْهَا عَلَى طَبَقِ ذَلِكَ الْإِخْبَارِ ظَهَرَ إِعْجَازُ جَدِيدٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہی میں سے خبر دینا ہے مستقبل کے احوال کی. فَكُلَّمَا وُجِدَ شَيْءٌ، تو جب بھی کوئی چیز یعنی واقعہ اس پیشن گوئی کے مطابق پائی جائے گی تو ظہار اعجاز جدید، تو ایک نیا اعجاز جو ہے وہ رونما ہوگا اور ظاہر ہوگا. یہاں سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اعجاز قرآنی کا تیسرا سبب بیان کر رہے ہیں کہ مستقبل کے جو حالات اور واقعات ہیں ان سے متعلق قرآنی پیشن گوئیاں بھی دلیل اعجاز ہیں، یعنی وہ بھی اعجاز کی قرآن کے معجز ہونے کی دلیل ہیں، کیونکہ انسان کی محدود قوت فکر اور مستقبل کے حالات و واقعات کے متعلق ایسے صحیح اندازے سے بالکل نابلد ہے. بشر کی جو محدود قوت فکر ہے وہ مستقبل کے حالات اور واقعات کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتی. اس کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فارسیوں پر اہل روم کے غلبے کی جو پیشن گوئی قرآن کریم نے کی ہے کہ وہ بھی ان حالات میں جب کہ اہل فارس جو ہے وہ فتح و کامرانی کا جشن منا رہے تھے، تو عقل جو ہے، عقل کی نظر میں یہ ایک مستبعد چیز تھی، ایک ناممکن چیز تھی، بلکہ انہونی چیز تھی. لیکن دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ قرآن کا یہ حیرت انگیز بیان حرف بحرف ثابت ہوا. اہل روم کو فارسیوں پر غلبہ ہوا اور ان کو فتح حاصل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم، یہ اس وقت قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب جو ہے وہ اہل فارس فتح و کامرانی کا جشن منا رہے تھے. یہ ایک اس کی مثال ہے. اور دوسری مثال تحویل قبلہ سے پہلے ہی قرآن کریم نے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کی پیشگوئی کر دی تھی کہ جب کہ ان صفہاء کو بھی اپنے اس احمقانہ اعتراض کی ہوا نہیں لگی تھی، یعنی جب تک ان کو خود بھی نہیں پتا تھا تب بھی قرآن کریم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی. اور سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کی پیشگوئی کر دی تھی. یہ دوسری مثال ہے. اور تیسری مثال سیہزم الجمع ویولون الدبر. ریاست مکہ کے عین شباب اور غلبہ اور قوت کے سارے ظاہری اسباب کے وقت میں ایک بظاہر بالکل بے یار و مددگار شخص کی زبان سے ایسی زبردست پیش گوئی اور پھر اس کا پورا ہونا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے. یعنی جب ریاست مکہ جو تھی وہ بالکل عین شباب پر تھی اور غلبہ اور قوت کے سارے ظاہری اسباب جتنے بھی تھے، ظاہری اثار جتنے بھی تھے، وہ جو ہے ان کے پاس موجود تھے، اس وقت میں ایک ایسے بے یار و مددگار شخص کی زبان سے پیش گوئی ہونا اور پھر اس کا پورا ہونا، یہ اعجاز کی بات ہے. اس کو اعجاز ہی کہا جا سکتا ہے. اعجاز کے علاوہ اور یہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ بظاہر جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے ان کے حق میں تھے. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. مستقبل کے حالات و واقعات سے متعلق جو قرآنی پیشن گوئیاں ہیں یہ بھی قرآن کے معجز ہونے کی دلیل ہیں اور ان سے بھی قرآن کا معجز ہونا ثابت ہوتا ہے.
تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآنی کے اسباب میں سے دوسرے اور تیسرے سبب کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اعجاز قرآنی کا دوسرا سبب کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، اعجاز قرآنی کے تیسرے سبب مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی کوئی ایک مثال آپ نے کمنٹ باکس میں ذکر کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔